السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں جتنی بھی تاریخی معلومات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت کی لکڑی سے بنی تھی، اسے کتنا عرصہ لگا بننے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی، اس میں کون سے جانور بیٹھے، سب سے پہلے کون سا جانور داخل ہوا، کتنے انسان کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور دینی فریضہ جانتے ہوئے ہماری تمام ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔ بعض علماء سلف نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے اور اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق سوری نے بیان کرتے ہوئے کہا ساگوان کی لکڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی، اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کی اندرونی اور بیرونی حصوں پر تار کو لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ تورات میں بھی یہی ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 ہاتھ اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی، 30 ہاتھ تھی، اور کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانہ حصہ انسانوں کے لیے اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا، اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اور اس کی اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نوح، ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم اپنے سامنے اس کی درست طریقے سے تمہاری رہنمائی کرتے رہے۔ پس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند جانور کا ایک جوڑا اس میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے
پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی جو کافر ہیں، تو ان پر تیری دعا ناتا نہ ہوگی، اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ان کی تباہی کا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اس سے روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف سے پانی باہر نکلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور میں جو آگ کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی پانی جوش مارنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شامعی نے کہا ہے کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جزیرہ میں ایک چشمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تنور سے مراد صبح کا چمکنا ہے اور روشن ہونا مراد ہے، یعنی صبح کے وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لے۔ لیکن یہ قول نہایت غریب ہے، اور اہل کتاب کی رائے میں یوں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے 7 جوڑے، اور اس کے علاوہ باقی جانوروں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا۔ لیکن یہ ہماری سچی کتاب قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اسنین کا لفظ ایک ایک جوڑے ہونے میں صریح ہے۔ سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا؟ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں کہ جب کہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا، اور اسنین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں۔ صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا، اور یہ بات قرآن مجید کی آیت سے ظاہر ہے اور صریح کے خلاف ہے، کیونکہ آیت میں یہ صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔
اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے۔